صحافی حضرات، الیکٹرانکس پرنٹ میڈیا کے آئے ہوئے تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ میں آج آپ کے توسط سے سب سے پہلے تو میں آفتاب بھائی جو کل کسٹڈی میں رینجرز کسٹڈی میں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، میں ان کی موت پہ اپنے ساتھیوں کی جانب سے بہت افسوس اور دکھ کا اظہار کرتا ہوں۔ ان کے لیے ہماری طرف سے دعائے مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل دے۔ ان کے گھر والوں سے تعزیت کرتا ہوں کہ ہماری طرف سے پاکستان زمین پارٹی کے تمام لوگوں کی طرف سے جو ان سے تعزیت۔ جب ہم اس پارٹی میں تھے، ٹائم گزارا ہم نے، ہمارے سامنے سال کا ٹائم گزارا ہم نے، تو بہت افسوس ہوا سارا یہ دیکھ کر سن کر آفتاب کی ڈیتھ کے اوپر، آفتاب بھائی کی ڈیتھ کے اوپر۔ میں پہلے دن سے یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ پہلے دن سے 3 مارچ کی پریس کانفرنس سے یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ ہم جس پارٹی سے آئے ہمیں زیادہ پتہ ہے اس کے مائنڈ سیٹ کا، اور وہاں پہ جس چیز کی تبلیغ کی جاتی ہے، جس چیز کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، جس چیز کو بتا کر لوگوں کو غلط راستے کی طرف ڈالا جاتا ہے، اس ڈی این اے کو ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اس طریقہ کار کو ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ہم سب لوگ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے ان ساری چیزوں کا شکار رہے ہیں۔ جگہ دیں۔ اور اسی لیے میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ الطاف حسین صاحب کو لوگوں کے مارے جانے کا، لوگوں کے پکڑے جانے کا، لوگوں کے غائب ہونے کا، مسنگ پرسنل کا سے ان کو کوئی بھی نقصان نہیں ہے، ان کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہے اور نہ ہوگی۔ ان کے لیے یہ سب چیزیں بڑی جو ہے وہ حوصلہ مند ہیں، یہ ہونا، لاشیں گرنا، ڈیڈ باڈیز ملنا، لوگوں کا پکڑے جانا، مارے جانا، ان کے لیے جو ہے وہ باعث تقویت ہے، ان کو سیٹسفائی کرتی ہے چیز۔ اور میں پہلے دن سے پاکستان کی ریاست سے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، پاکستان کی حکومت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے طریقہ کار پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کی چیزیں کر کے 92 کے آپریشن میں بھی جو ہے وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، لوگوں کا مارا جانا، لوگوں کا پکڑا جانا ہزاروں کی تعداد میں، اس کی وجہ سے لوگ الطاف حسین صاحب کے ساتھ جڑے ہیں۔ الطاف حسین صاحب کی اپنی پالیسیز کے اوپر، اپنی غلط پالیسیز کے اوپر سے لوگوں کی نظر ہٹ جاتی ہے۔ پھر جب آپ کسی کو مار دیتے ہیں، جب آپ کسی کو پکڑ لیتے ہیں، جب آپ کسی کو غائب کر دیتے ہیں، تو اس غائب ہونے والے، مارے جانے والے بندے کے گھر والوں کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے لیے، ان کے دوست احباب کے لیے یہ بات سیکنڈری ہو جاتی ہے کہ ان کا لیڈر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے یا ان کی پارٹی کیا کر رہی ہے۔ ان کے سامنے جو ان کا امیجیٹ، جس سے نفرت ہوتی ہے ان لوگوں کو، وہ ادارے ہیں جو ان کے لوگوں کو غائب کر رہے ہیں، جو ان کے لوگوں کو مار رہے ہیں، یا جو ان کے لوگوں کو پابند سلاسل کر رہے ہیں۔ تو اس پورے ماحول کو، پوری باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو یہ گمان ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، تو سب کچھ نہیں جانتے نا۔ ہم جانتے ہیں، ہم زیادہ جانتے ہیں، ہم زیادہ جانتے ہیں، اور اس کے طریقہ کار کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ معصوم لوگوں کو، یا جو لوگ جرائم میں
پڑھ بھی گئے, ان کو ڈال بھی دیا گیا. پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو موقع دو, ان کو راستہ دو. پہلے ان کو کوئی بتانے والا نہیں تھا. لوگ اب جو ہے وہ تنگ آ گئے, لڑکے تنگ آ گئے. لڑکے نہیں لڑنا چاہتے, نہیں مرنا چاہتے, نہیں در بدر کے ٹھوکریں کھانا چاہتے. دنیا بھر میں تباہ برباد ہوئے میں سارے لوگ. لیکن اگر ریاست پاکستان راستہ نہیں دے گی, اگر ریاست پاکستان ان کو صحیح موقع نہیں دے گی, تو لا محالہ وہ جا کر غلط چیزوں کے ساتھ جڑیں گے. لوگ ان کو ایکسپلائٹ کریں گے ان کی مجبوریوں سے. ہزاروں لڑکا پوری دنیا بھر میں اور اس پاکستان میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. نہ اس کے پاس کھانے کے پیسے ہیں, نہ اس کے پاس رہنے کی جگہ ہے, نہ اس کے پاس جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرنے کی, نہ اپنے ماں باپ کو مرے ہوئے ماں باپ کو میتیں کو کاندھا دے سکے, نہ بہن بھائیوں کی شادیوں میں شریک ہو سکے, نہ کسی کی دکھ تکلیف پریشانی میں شریک ہو سکے. سالہ سال سے یہ چلتا چلا آ رہا ہے. اور اگر ریاست پاکستان ان کو نہیں موقع دے گی تو وہ لا محالہ جو ہے وہ غلط کام میں نہیں. سب کو سب نظر آ گیا, سارے سب لوگوں کو سب کو سب چیزیں پتہ چل گئی ہیں. سب کو الطاف حسین صاحب کے تمام ایکشنز کا پتہ چل گیا, ان کے میلافائڈ ایکشنز کا پتہ چل گیا ہے. اور کوئی بھی ان کے ساتھ جڑنا نہیں چاہتا, کوئی بھی ان کے ساتھ ان کے غلط بتائے ہوئے راستے پہ چلنا نہیں چاہتا. لیکن آپ جب آفتاب بھائی جیسے معاملات اگر ہوں گے, اس طرح کے واقعات ہوں گے, تو پھر آپ لوگوں کو پاکستان سے دور کر رہے ہیں. تو خدا را ہماری بات سنیے, ہماری بات مانیے, ہماری بات پہ توجہ دیجیے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو نوجوانوں کے مرنے پہ شادیانے بجائیں, یا کوئی ہماری تھاٹ کا نہیں ہے. اگر تو وہ مارا جائے, پکڑا جائے, غائب ہو جائے تو ہم کہیں بہت اچھا کام. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم ٹرکوں پہ بیٹھ کر نہیں آئے. ہم لوگوں کو بچانے آئے, نہ کہ لوگوں کو مروانے آئے, نہ لوگوں کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھنے آئے. ہم اس نسل کو بچانے آئے, اس پاکستان کو بچانے آئے, پاکستان کی خاطر. اگر سب لوگ اسی طریقے سے پاکستان سے دور ہوئے تو پھر آپ یہ جنگ نہیں جیت سکتے, پھر آپ یہ نہیں کام کر سکتے, پھر آپ امن نہیں قائم کر سکتے. تو بات سننے کی ضرورت ہے, بات ماننے کی ضرورت ہے. یہی نہیں دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے, پاکستان کے حق میں یہ ہے یا نہیں ہے, اور اپنے طریقہ کار کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ اندھا دھند چھاپے ایم کیو ایم کے کارکنوں کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ ایم کیو ایم کے کارکنوں کو اندھا دھند چھاپے گرفتاریوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا ایم کیو ایم کو, اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا ایم کیو ایم کو. اگر آپ کو ایم کیو ایم آپ کو جو کام کرنا ہے وہ کام آپ کر نہیں رہے, تو یہ بھی کام کیوں کرتے ہیں پھر آپ تو پھر دیٹ مینس کہ آپ اگر پھر آپ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب کے لیے کام کر رہے ہیں, پھر آپ ان کو تقویت پہنچا رہے ہیں, ان کو سٹرونگ کر رہے ہیں, ان لوگوں کو پکڑ کر, مار کر اور غائب کر کے. میں نے 12 یہ والی بات کی ہے, پہلے دن سے 3 مارچ سے یہ والی بات کر رہا ہوں. میں پاگل نہیں ہوں, میں اجمل پہاڑی کا نام لے رہا ہوں پہلی پریس کانفرنس میں. میں پاگل نہیں ہوں کہ میں سہولت مرزا کا نام لے رہا ہوں پہلی پریس کانفرنس میں. میں پاگل نہیں ہوں, میں عمران فاروق کے قاتلوں کی فیملی کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو یہ بچے نظر آ رہے ہیں, ان کو ان کے ماؤں نے ان کے بچے عمران فاروق کو قتل کرنے کے لیے پیدا کیے تھے. آج کوئی سوچتا ہے ان کی فیملی کے لیے یہاں پر, مجھے نہیں پتا کہاں رہتے, لیکن کہیں تو رہتے ہوں گے کراچی میں. ان کی بھی بہنیں ہوں گی, ان کے بھائی بہن ہوں گے, ان کے والدین ہوں گے, ان کے محلے والے ہوں گے. جب تصویر دیکھتے ہوں گے تو پوچھتے ہوں گے نا ان سے, ان کی شادیاں ہونی ہوں گی, ان کی بہنوں کے رشتے ہوں گے. کون کیا سوسائٹی میں ان کی ساری چیزوں کی کیفیت ہوگی؟ کوئی سوچتا ہے اس والی بات کو؟ تباہ ہو کے رہ گئی یہ نسل پوری, اور اگلی نسل کو مزید تباہ کر رہے ہیں. الطاف حسین صاحب کو ان چیزوں کی کوئی فکر نہیں ہے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کام کر کے کہ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے آپ. تو خدا را اپنے طریقہ کار میں نظر ثانی کریں,
اور یہ نہ ہماری بات سنیں, ہماری بات پہ توجہ دیں. یہ مائیں الطاف حسین صاحب کے میڈیا پروپیگنڈا اور ان کے جو ایک جھوٹ بولنے کا جو طریقہ کار ہے, اور انہوں نے ہم پر اتنا سارا الزام لگایا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے لائب لوگ ہیں. یہ مائیں ساری بیچاری اسیر اور لاپتہ کارکنوں کی مائیں بہنیں یہاں آتی ہیں, بیچارے بوڑھے باپ یہاں آتے ہیں, وہ ان کی بات سن کر آتے ہیں, سمجھ کر آتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں شاید کہ ہمارے پاس کوئی اسٹیبلشمنٹ کو ہم فون کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چھوڑ دے گی ان کے بچے. کاش کہ میرے پاس, کاش کہ میں اسٹیبلشمنٹ کہ ہم لائے ہوئے لوگ ہوتے اور اسٹیبلشمنٹ ہماری بات مان رہی ہوتی, تو ایک بھی ماں کو میں یہاں سے اس کے بچے کے بغیر نہیں بھیجتا واپس خالی ہاتھ. میں تو کہتا ہوں آپ سے ببانگ دول کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے تو بات کر رہا ہوں میں. اگر جو یہ اسیر ساتھی اور مجھے یہ لاپتہ لوگوں کو بازیاب کرانا ہے تو میں کہ ایدی سینٹر سے بات کروں گا, عبدالستار ایدی سے بات کروں گا, بھائی اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا نا. تو مجھے کوئی ڈر نہیں ہے یا کوئی مجھے شرم نہیں ہے. جس دن میری اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی تو میں کیمرے لے کے جاؤں گا اس سے بات کرنے, ان سے بات کرنے کے لیے. میں کو اپنے لیے مراد مانگنے نہیں جاؤں گا, میں ان بچوں کی رہائی لینے جاؤں گا. تو میں چھپ کر نہیں جاؤں گا اسٹیبلشمنٹ سے ملنے کے لیے. مجھے کوئی شرم نہیں آتی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے ہوئے, میں انہی کو آواز لگا رہا ہوں. اگر میرے پاس یہ اختیارات ہوتے, ہم اگر ان کے لائے ہوئے لوگ ہوتے, تو میں کسی ماں اور کسی بوڑھے باپ کو 70-80 سال کے ماں اور باپ جو ہیں, میں ان کو جن کے بچے 2 سالوں سے لاپتہ ہیں, 6 مہینے سے 8 مہینے سے لاپتہ, ان کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا. بلاتا, فون کرتا, ان کے بچے ان کے ہاتھ میں دے کے واپس کر. اس لیے نہیں کہ وہ میرے ساتھ میرے لیے کام کریں, بھلے وہ الطاف حسین صاحب کے لیے جا کے کام کریں, بھلے وہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی جا کر خدمت کریں. اپنے لیے اپنے ساتھ کام کرانے کے لیے کام نہیں کر رہا میں, اور یہ کرنے کے لیے ہم آئے نہیں یہاں پہ. اسی لیے آج تک کسی کے پاس جا کر اس کو زبردستی نہیں بولا کہ جو ہے وہ یہاں آؤ اور ہمارے ساتھ کام کرو. تو میں ابھی اتنا ہی کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے, موقع ہے, اس کو خراب نہ کریں. ہم نے بہت زیادہ ان سب لوگوں نے اپنی ساری چیزوں کو قربان کر کے پاکستان کے لیے ہم آج یہ کام کر رہے ہیں. خدا رہا اس پاکستان کو فیل نہ کریں, خدا رہا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, اس پاکستان کو فیل نہ کریں. کراچی پہ لگنے والا زخم پورے پاکستان میں کینسر بن کے پھیل سکتا ہے. کراچی کے زخموں پہ مرہم رکھو, سارے پاکستان والوں اور سب لوگ کراچی کے زخموں پہ مرہم رکھو. کراچی کا زخم پورے پاکستان میں کینسر بن کے پھیل سکتا ہے, اس پہ مرہم رکھو. جو ہمارے آج اس 1.5-2 مہینے میں ہمارے ماننے والے لوگ ہیں پاکستان میں, جہاں جہاں بھی ہیں, پنجاب میں, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, سندھ میں, جہاں جہاں بھی پاکستانی اور ان کا کراچی سے تعلق نہیں ہے, اگر آپ ہمیں مانتے ہو, آپ ہمارے ساتھ جڑے ہو, تو اس کاز میں ہماری آواز میں آواز ملاؤ. اپنے گھر کو صحیح کرنے کے لیے, اپنے آپ کو کینسر سے بچانے کے لیے اس زخم پہ مرہم رکھنا پڑے گا. این پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ اس کراچی کے زخم پہ ہم مرہم رکھیں, ورنہ یہ کینسر بن کے پورے پاکستان میں پھیلے گا. یہ کراچی کا زخم سب لوگ ہماری, جہاں کوئی پنجاب میں بیٹھا ہو, یہ نہ دیکھے کہ کراچی کے لڑکوں کی کراچی کی بات ہو رہی ہے, پاکستان کی بات ہو رہی ہے. آواز میں آواز ملاؤ ہمارے ساتھ. جو ہمارے نہیں ہیں ان سے بھی میں کہتا ہوں, اگر پاکستانی ہیں ہماری آواز میں آواز ملاؤ اور ٹھیک کرو ان ساری چیزوں کو. بار بار کہتا ہوں, فاٹا میں آپ جو ہے وہ ریہیب سینٹر چلا رہے ہیں, آپ نے سوسائڈ بومبرز کو جو ہے وہ معاشرے کا اچھا شہری بنا لیا ہے. تو یہ ٹارگٹ کلرز کیا معاشرے کے صحیح شہری نہیں بن سکتے کیا؟ ان کو آپ یہ موقع دینے کے لیے تیار نہیں ہے کیا؟ بلوچستان میں جو پہاڑوں پہ لوگ لڑ رہے تھے, پاکستان آرمی سے لڑ رہے تھے, پاکستان کی تنصیبات کو اڑا رہے تھے, ان کے ساتھ آپ بیٹھ کر مذاکرات کر کے ان کو پیکج 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ کا پیکج دے کے ان کو اس معاشرے کا آپ نے شہری بنایا, امن قائم کیا. سلام پیش کرتا ہوں میں آپ کو.
یہ فارمولا کراچی میں کیوں نہیں لاگو ہو سکتا؟ کیوں لوگوں کو آپ دھکیل لیں؟ ہزاروں لڑکا روزانہ کانٹیکٹ کرتا ہے پوری دنیا بھر سے کہ بتائیں کیا کرنا ہے. ہم تنگ آ گئے, ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا, ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, ہم یہی ساری باتیں ہمیں پتا تھی لیکن ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. ہم اپنی زندگیوں میں واپس جانا چاہتے, ہم نہیں کرنا چاہتے غلط کام, لیکن ریاست پاکستان موقع دینے کے لیے تیار نہیں ہے, بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں ریاست پاکستان کو دوبارہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ خدا را ان کو موقع دیں, اپنی طرز عمل پہ نظر ثانی کریں. اور اب میں دوسری بات الطاف حسین صاحب سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں, ڈائریکٹ الطاف حسین صاحب سے مخاطب. مجھے پتہ ہے کہ مجھے سنتے ہیں, وہ میرے لفظ کو سنتے ہیں, ہمارے لفظ ایک لفظ کو سنتے ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اور کتنا ہم نے خون بہانا ہے لوگوں کا, کتنی قربانی لینی ہے ان لوگوں سے, اور کس مقصد کے لیے کس راہ پہ ان کو لے کر جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 20 لوگوں کے سامنے اپنی کانفیشنز کر رکھی ہیں, سب لوگوں کے سامنے. آپ نے رحمان ملک صاحب کو سب کچھ بتایا ہوا ہے, آپ نے اپنے دوستوں کو سب کچھ بتایا ہوا ہے, آپ نے اپنے پارٹی کے چند لوگوں کو سب کچھ بتایا ہوا ہے. آپ خدا را اپنے کارکنوں کے سامنے بھی اپنی باتوں کا اقرار کریں, ان باتوں کا اقرار کریں. میں جرم کو ہلکا کرتا ہوں, اپنے جرم کا اقرار کرنے کے وہ لفظ کو میں ہلکا کرتا ہوں. اپنی باتوں کا اقرار کریں, بتائیں کہ ہاں میرا یہ بیک گراؤنڈ رہا ہے, میں نے 20 سال یہ بھی بتائیں ساتھ سکتے تم لوگوں کے لیے کی ساری چیزیں. لیکن انسان ناکام ہوتا ہے نا کہیں پہ, بتائیں کہ جو وہ غلط راستے پہ چلے گئے, بتائیں لوگوں کو, کراچی کے لوگوں کو, حیدرآباد کے لوگوں کو, اپنے کارکنوں کو بتائیں پلیز خدا کے واسطے کہ ہم غلط راہ پہ چلے گئے. اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے ان کو آپ اور غلط راستے پہ نہ ڈالیں خدا کے واسطے. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ جس دن یہ کر لیں گے, اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کو زندگی دی ہے, آپ کا دل ہلکا ہوگا, آپ کو رات میں نیند ٹھیک آئے گی, اور چھوڑ دیں پھر لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گناہ معاف کرے, ہمارے گناہ معاف کرے, آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیک ہدایت دے, رجوع کرے اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد. لیکن مانے تو صحیح نہ کہ ہم سے غلطی. 30 سالوں میں ہم نے کتنے لوگ الطاف صاحب آپ کے نام کے جڑنے کے ساتھ بالواسطہ بلا واسطہ ہزاروں لوگ مارے گئے. آپ نے 25 سالوں سے آپ وہاں پر ہیں. جب میں یہ ماؤں کے الطاف صاحب, جب میں ان ماؤں کے جو کہ آپ کے کارکنان کی مائیں بہنیں, جب میں ان کی آہ گزاری, گریہ وزاری, جب میں ان کا رونا دیکھتا ہوں تو دل کٹ جاتا ہے. جو یہاں پہ آتے ہیں لوگ آپ کے کارکن میرے نہیں ہیں, میں ان کو بلا بھی نہیں رہا, صرف وہ اس آسرے پہ آتے ہیں کہ کوئی بھی دروازہ نوک کرو شاید یہاں سے ان کا بچہ مل جائے. تو ان کی فریاد, ان کی چیزیں, ان کا حشر دیکھ کر دل روزانہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب بیٹھ کے رو نہیں رہا ہوتا ان کے ساتھ. میں صرف ایک بات سوچتا ہوں کہ اگر آپ آج پاکستان میں موجود ہوتے اور کراچی میں موجود ہوتے اور جو لاشیں اٹھ رہی ہیں ان کے بچوں کی شکلیں دیکھتے, ان کے بچوں کا رونا دیکھتے, تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کتنے ہی ظالم آدمی کیوں نہ ہوں, آپ کتنے ہی سنگ دل آدمی کیوں نہ ہوں, الطاف صاحب آپ کا رویہ یہ نہیں ہوتا جو آج کا آپ کا رویہ ہے. آپ نے دیکھا ہی نہیں میت کیا ہوتی ہے, آپ نے کاندھا دیا ہی نہیں 25 سالوں سے کسی جوان کے لاشے کو, آپ نے اس جوان کی ماں کو روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے, آپ نے اس کے بچے کو بلکتا ہوا دیکھا ہی نہیں ہے کہ اس پورے خاندان میں پہ کیا کیا آہو گزاری. اگر آپ یہاں پر 4 عورتوں کو مل لینا, میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ڈائریکٹ ان کو سن لیں, میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ بولیں گے نہیں دنیا جو ہے وہ کوئی نہ آپ کو نیند آئے گی, نہ آپ کو بھوک لگے گی, اور نہ ہی آپ کو جو ہے وہ آپ اس طرح کے بیانات دیں گے بیٹھ کر اپنے لوگوں کو کہ سر کاٹ دو, کیل ٹھوک دو, ٹکڑے کر دو, سل ہتھوڑی مار. نہیں کریں گے آپ یہ باتیں. پھر آپ بچائیں گے بچوں کو, آپ بچائیں گے ان بچوں کو, آپ نہیں بچا رہے ان کو.
آپ کے ہاتھ میں ان کو بچانا. خدا کے واسطے یہ نہ دیکھیں مصطفیٰ کمال آج آپ کے خلاف بات کر رہا ہے, میں دوبارہ بڑے ادب سے یہ والی بات کر رہا ہوں, یہ نہ دیکھیں, بچا لیں ان لوگوں کو, سچ بولیں ان لوگوں کے سامنے, بولیں کہ یہ ہو گئی, غلطی ہو گئی, غلط راستے پہ چلے گئے, اب نہ اختیار کرو یہ والا راستہ ٹھیک ہونے لگے گی بہت ساری چیزیں. چھوڑ دیں یہ مارنے مرنے کی سیاست, اللہ سے رجوع کریں. اللہ تعالیٰ نے ابھی تک آپ کے سانسیں چلا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی, اللہ تعالیٰ نے ابھی تک آپ کو جو ہے وہ موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اتنی, اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے, وہ تو انسانوں کو اتنا موقع دیتا ہے کہ تم اتنے گناہ کرو کہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرو اور ایک دفعہ صدقے دل سے توبہ کرو تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. ہم سب لوگ گناہ گار لوگ ہیں. میری آپ سے بھی آپ کے ساتھ ٹائم گزارا ہے. آپ کے ہاتھ میں لوگوں کی جان بچانا. خدا کے واسطے اس نسل کو اب مرنے سے بچائیں, نہ ڈالیں اس راستے پہ. کر لیں اپنے دل کی بات, کر لیں, ایک لمحے کے لیے سوچیں, ان کے سامنے کر لیں بات, ان کو بولیں کہ غلطی ہو گئی ہے, ان کو بتائیں. جو آپ رحمان ملک کو, مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی کو بتا سکتے ہیں, اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں, میں نام نہیں لیتا, وہ ان کو بھی بتائیں سچ سارا, اور پھر ترک کریں. اب تو آج آپ لندن میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پہ, نہ آپ پکڑے جائیں گے, نہ آپ کو یہ بھی ڈر نہیں ہے, لیکن اپنے لوگوں کو تو کم سے کم سچ بتائیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ یہ نہ دیکھیے گا کہ کون کہہ رہا ہے, آپ یہ دیکھیے گا کیا کہہ رہا ہے. آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو بہت سارے مشورہ دیں گے. یہ ہم نہیں آئے کسی کے کہنے پہ, نہیں کرنا ہمیں یہ کام. ہم نہیں اس لیے آئے کہ ہم نے کسی کی پاور چھیننی ہے, پاور جو ہے وہ ہم نے کوئی اپنی چودراہٹ کرنی, اس لیے نہیں آئے. بچائیے, خدا کے واسطے بچائیے, لوگوں کو بچائیے, نوجوانوں کو مرنے سے بچائیے, اگلی نسل کو مرنے سے بچائیے. میری آپ سے بہت ہی مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے.